یہ لفظ خوف سے ہے. خوف کا معنی ہوتا ہے ڈر، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں مستقبل میں کسی چیز کے خطرے کو، کسی نقصان کے اندیشے کو ڈر کہتے ہیں مستقبل میں. اور اگر ماضی میں کوئی نقصان ہوا ہو تو اس کو حزن اور ملال کہتے ہیں. وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں یوماً ایسے دن سے کان شرہ مستطیرا جس کی شر پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی ایسا دن کہ جس دن شر پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ قیامت کا دن ہے. جس چیز سے دل مطمئن نہ ہو، جس چیز سے انسان میں دل میں اضطرار پیدا ہو جائے، وہ ہو گیا شر. اور روز قیامت ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا یہ سورج، اور سورج جو ہے وہ قریب کر دیا جائے گا، انسان ننگے بدن ہوں گے. یہ مختلف جو قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے لوگ یا ابرار لوگ، نیک لوگ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے ابرار کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا ہے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس دن کی مشکلات اور مصیبتوں سے گھبرائے ہوئے تھے، اور اس کے لیے وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے اور وہ اسباب اختیار کرتے رہے جن اسباب کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور تکالیف سے نجات ملی ہوئی ہوگی. یہ ابرار لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العزت ان کے اوصاف بیان کرتے فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. طعام اور اطعام جو ہے وہ صرف اور صرف کھانا کھلانا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری ضروریات کے لیے بھی، لباس پہنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور پانی پلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور گھر دینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی محبت پر. اس کی محبت پر. یہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ ضمیر کا مرجع طعام ہے یا ضروریات زندگی ہے یا اللہ رب العزت ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. بعض حضرات نے اللہ کی محبت میں لکھا ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت میں وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. جیسا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی شخص سے یہ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں عطا کیا، میں بیمار تھا تو نے مجھے میری تیمارداری نہیں کی. اس طریقے سے ضروریات جو انسانوں کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تو میری ضرورت کو، اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن بندوں کی ضرورت کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر پورا کرو گے تو ایسا سمجھو کہ آپ نے میری اس ضرورت کو پورا فرمایا. تو علی حبہ بندوں کی، اللہ کی محبت میں، اللہ رب العزت کی چاہت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اگر اس سے مراد کھانا ہو یعنی کھانے کی چاہت کے باوجود، اپنا ضرورت ہونے کے باوجود لوگوں کو دے دینا، جیسے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ خود ان کو اپنی ضرورت ہو. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مزدوری کی، جو کمائے، اور پھر روزہ بھی تھا، گھر آ کر اس کو پیسا اور اس کے کھانا بنایا. اتنے میں دروازے پر دستک ہو گئی، کوئی مسکین آ گیا، کوئی یتیم آ گیا اور اس کو عطا فرما دیا. تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود کھانے کی طلب، کھانے کی چاہت، کھانے کی اشتہا ہونے کے باوجود وہ کھانا کسی اور کو دے دینا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھے اور بیماری سے جب تندرست ہوئے تو اس وقت ابھی نئے نئے انگور آ رہے تھے، تو ان کی اہلیہ محترمہ نے
خادم کو 1 درہم دے کر بھیجا کہ جاؤ اس کا انگور لے کر آؤ۔ جب اس نے بازار سے انگور خریدا تو کوئی فقیر پیچھے پیچھے آ گیا۔ جیسے ہی یہ غلام گھر میں داخل ہوا اس نے دستک دی اور اس نے سوال کر دیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ انگور عطا فرما دیا۔ پھر دوبارہ ان کی اہلیہ محترمہ نے انگور منگوایا اور پھر کوئی اور یتیم آ گیا، اس کو وہ عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام جب آئے مدینہ طیبہ میں اور انہوں نے غزوہ بدر کیا تو غزوہ بدر میں 70 قیدی آئے۔ ان 70 قیدیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کھانا کھلانا تھا۔ اسی شخص نے جس کا وہ قیدی تھا، جس نے اسے پکڑا تھا، اسی کے ذمہ تھا کھانا کھلانا۔ حالانکہ خود صحابہ اکرام کے حالات اتنے بہتر نہیں تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر، آپ کے ارشاد پر، آپ کی ترغیب پر صحابہ اکرام نے ان قیدیوں کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ ان قیدیوں میں سے کئی قیدی اس خدمت پر مسلمان ہو گئے کہ یہ مسلمانوں کو خود اپنی ضروریات تھیں، خود کھانے کی بھوک تھی اور اشتہا تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ہمیں ترجیح دی۔ کھانے کی چاہت ہونے کے باوجود کوئی بھی چیز اپنی ضرورت ہے، اس ضرورت کے ہونے کے باوجود، اس ضرورت کی طرف محتاجی ہونے کے باوجود کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا۔ اور اگر انسان کسی دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے تو اصل میں یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں، مجھے ان چیزوں سے اتنی محبت نہیں جتنی مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور جب کوئی آدمی ساری زندگی اس طرح کرتا رہتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر قدم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے دنیا کی کسی چیز سے، بے شک وہ میری کتنی بڑی ضرورت کیوں نہ ہو، اس سے مجھے محبت نہیں ہے، اگر وہ ساری زندگی اس طرح ثابت کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اسے ابرار کی لسٹ میں شامل فرماتے ہیں اور اسے اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب ہمیں یہ جذبہ خدمت خلق کا یہ جذبہ عطا فرماتے ہیں۔